الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. محترم دوستوں اور ساتھیوں، عزیزوں اور بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج بروز سنیچر 3 جون 2023 قصبہ نظام آباد اعظم گڑھ میں آپ سے تھوڑی دیر دین کی کچھ باتیں کروں اور ہمارے محترم اور سرپرست جمعیت فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالعزیز مبارک پوری حفظہ اللہ کی موجودگی اور اس عمر میں عذر کے باوجود اس گرمی کے موسم میں سفر کر کے یہاں تک آنا، یہ جہاں آپ کے لیے شرف کی بات ہے، وہیں اس سے زیادہ ہم لوگوں کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اہل علم کی موجودگی میں دین کی کچھ باتیں کہیں اور کریں اور ان کی سرپرستی کا شرف حاصل رہے. شیخ مظہر الحق صاحب مدنی ضلع جمعیت کے ناظم فاروق عبداللہ صاحب رحمانی، ناظم جلسہ شیخ حفیظ الرحمان صاحب رحمانی، استاد الاساتذہ مولانا عتیق الرحمان صاحب مبارک پوری، اور معزز مہمان مولانا توفیق صاحب عصری، اور ہمارے ساتھ تشریف لانے والے جو ہم سفر احباب ہیں، نظام آباد کے دوست اور احباب. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آج کل موسم کیسا ہے تو کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ بڑا اچھا موسم ہے. دوپہر کی دھوپ یا لو کیسی، ہر آدمی کہے گا کہ بڑی گرمی ہے اور بڑی بے چینی ہے. گرمی دو چیز کا پیغام دیتی ہے. ہندوستان میں جب گرمی آتی ہے ان دنوں میں تو آم پکنے کا موسم آتا ہے. عرب کے اندر جب گرمی آتی ہے وہاں بھی مئی جون جولائی اگست یہ سخت گرمی ہوتی ہے تو وہاں کھجوروں کے پکنے کا موسم آتا ہے. ایک تازہ پھل، لذیذ پھل مٹھاس کے ساتھ. اور یہ بھی دیکھیں کہ جس طرح آموں کی قسمیں ہیں، 300 سے 400 قسمیں آموں کی ہیں. ہمارے یہاں تو 2-4-10 آم ہیں، اور کھجوروں کی بھی اسی طرح قسمیں ہیں. ایک لسٹ گن لیں، 250-300 کھجوروں کی الگ الگ قسمیں، اور اسی طرح سے آموں کی قسمیں. یہ گرمی کا دنیا میں 2 پیغام آپ کو پھل اور رزق کی صورت میں ملتا ہے. ایمان والا آدمی اللہ کے رزق سے فائدہ اٹھائے گا چاہے زمین کے کسی بھی خطے میں ہو، لیکن ایمان عمل کا تقاضا یہ ہے کہ سخت گرمی سے دنیا کے ساتھ ساتھ کچھ آخرت کی گرمی کو یاد کریں. اصمعی ایک بہت بڑا شاعر ہے عرب کا، بہت بڑا ادیب، اور مکے میں گرمی کا ٹیمپریچر 45, 50, 52 یعنی ہائی کلاس کی گرمی پڑتی. کہتا ہے کہ میں، یہ جاہلی دور کی بات ہے، کہتا ہے کہ میں گرمی سے بھاگ کر کے مکے سے باہر جا رہا تھا. مکے سے باہر کہاں جائے گا؟ طائف. 80 کلومیٹر طائف ہے، لیکن مکے سے اس کی بلندی تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر اونچائی پر ہے، تو ٹھنڈا علاقہ ہے طائف. کہا میں مکے سے باہر جا رہا تھا تو مجھے ایک اعرابی دیہاتی ملا بدو کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا گرمی سے بچنے کے لیے میں مکے سے باہر جا رہا ہوں. تو دیہاتی سے کہا، میں نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں بھی گرمی سے بچنے کے لیے مکہ جا رہا ہوں. اصمعی نے دنیا کی گرمی مراد لیا، اس دیہاتی نے آخرت کی گرمی مراد لیا کہ میں مکہ جاؤں گا، طواف کروں گا، عبادت کروں گا.
اللہ مجھے آخرت کی گرمی سے بچا لے گا۔ اسمعی بہت بڑا ادیب ہے، کہتا ہے اس دیہاتی کی بات سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ تو یہ موسم کی تبدیلی ایمان والے کو بہت سارے پیغامات دیتی ہے۔ بخاری مشہور کتاب ہے مواقیت الصلاۃ میں بخاری نے حدیث ذکر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، گرمی سخت ہو جائے تو تھوڑا سا رک کر کے نماز پڑھو، ٹھنڈک، موسم تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، یعنی ایسا نہیں کہ بالکل سورج زوال ہوا فوراً پڑھ لو، اجازت ہے کہ تھوڑی سی تم تاخیر کر سکتے ہو سخت گرمی کی وجہ سے، اس لیے کہ سخت گرمی جہنم کی بھاپ کی وجہ سے ہے۔ فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، اور اسی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واشتکت النار الی ربها، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کیا۔ کیا شکایت کیا جہنم نے؟ یا رب اکل بعدی بعضا، میرا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا ہے، ایک حصہ میرا دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ تو اللہ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، اشد ما تجدون من الحر و اشد ما تجدون من الزمہریر۔ جب سخت گرمی ہوتی ہے تو اپنی اندر کی سانس کو وہ باہر کرتی ہے، اور جب سخت ٹھنڈی ہوتی ہے تو باہر کی سانس کو اندر لیتی ہے۔ یہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا بخار جہنم کی گرمی کا ایک حصہ ہے۔ گرمی میں بخار آتا ہے، آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے، اور جب کسی ایمان والے کو بخار آئے تو وہ یہ سوچے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس بخار کی گرمی پہ صبر کی وجہ سے اسے جہنم کی گرمی سے بچانا چاہ رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کو جہنم کی گرمی سے ڈرایا ہے، وارننگ دی ہے۔ جب موسم بدلتا ٹھنڈی یا گرمی کا تو جہنم کی آپ مثال دے کر لوگوں کو سمجھاتے کہ تم یہاں کی سردی نہیں برداشت کر پاتے، گرمی نہیں برداشت کر پاتے، آگ نہیں برداشت کر پاتے۔ جہنم کی آگ، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ جب اللہ نے آیت اتاری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور قریش کو پکارا، یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں، راوی کہتے ہیں یا اسی طرح کا کوئی جملہ کہا، اور پھر قریش کے عام خاص سارے لوگ جمع ہو گئے۔ جو لوگ حج اور عمرہ کیے ہوں گے، آپ صفا پر چڑھیے، آپ کا رخ سامنے ہوگا، کعبہ پیچھے ہوگا، تو سامنے والا حصہ قریش کی پوری بستی یا محلہ تھا۔ آپ نے پہاڑی پر چڑھ کے کہا یا معشر قریش، جمع ہو گئے، اور اس کے بعد کہا انقذوا انفسکم من النار، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے بنو کعب بن لؤی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے بنو عبد شمس، بنو عبد مناف، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے بیٹی فاطمہ لخت جگر، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آنے والا ہوں۔ اپنے پھوپھی صفیہ، چچا عباس، سب سے خطاب کر کے کہا کہ جہنم سے بچاؤ کا سامان تمہیں خود کرنا ہے، نبی کے خاندان یا رشتہ دار ہونے سے جہنم سے نجات نہیں ملے گی، نجات ایمان اور عمل صالح سے ملے گی۔ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ،
جو آدمی عمل سے پیچھے رہ جائے گا تو حسب نسب سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کو ایسے سمجھیں، ہمارے ہندوستان میں ایک نظام ہے نا، کوئی آدمی او بی سی بھی ہے، ایس ٹی سی میں ہے، نمبر کم آیا تو 5% بڑھ گیا، 10% بڑھ گیا۔ کوئی ذہین لڑکا ہے، اگر او بی سی ایس ٹی سی میں نہیں ہے تو جو نمبر ہے وہی رہے گا۔ یہاں آدمی رزلٹ سے پیچھے ہے، لیکن دنیا والوں نے، دنیا کے بہت سارے ملکوں میں نظام ہے، سسٹم ہے کہ کمزور ذہن کے لوگوں کو، پچھڑی ذات کے لوگوں کو آگے کرنے کے لیے اللہ نے جنت اور جہنم کا جو معاملہ طے کیا ہے، وہاں کہا کہ لا فضل لعربی ولا علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی۔ کسی عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، صرف تقوی کے ذریعے فضیلت ہے۔ بلال حبشی حبشہ ایتھوپیہ سے آئے تھے، صہیب رومی روم اٹالیا سے آئے تھے، سلمان فارسی فارس ایران سے آئے تھے۔ ان کے عمل کے ذریعے اللہ نے انہیں جو بلندی اور جنت کی بشارت دی۔ ابو لہب خاندان نبوت کا ایک بڑا اہم رکن تھا، نبی کے خاندان کا سگا چچا تھا، لیکن سرکشی کی وجہ سے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک ہو جائے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور کہا کہ سیصلی نارا ذات لہب، وہ اس کی بیوی سب جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ پوری تفصیل تبت یدا کی تفسیر میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ڈی این اے سے کچھ نہیں فائدہ ہوتا ہے، عمل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ بلندی اور برتری دیتا ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت عدی بن حاتم جانتے ہیں کون ہے؟ دنیا میں سخاوت کا جب نام آئے گا تو حاتم تائی کا آتا ہے، اور بہت سخی تھے حاتم تائی۔ 4-5 سال پہلے ہم لوگ حائل گئے تو حائل سے 80 کلومیٹر وادی توارن ہے، مولانا توفیق بھی ساتھ میں تھے، جہاں حاتم تائی کا محل تھا، جہاں وہ رہتے تھے۔ پہاڑوں کے بیچ میں بکریاں اور جو ہے غریبوں کی لسٹ اور مانگنے والوں کی لسٹ، مرادیں پوری کرنے والے، اور سخاوت کی پوری تفصیل اس منظر کو دیکھیے۔ معارف میں ایک حدیث میں مضمون آیا تھا، معارف جو اعظم گڑھ کا جو رسالہ ہے، کہ حاتم تائی کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ مہمان نوازی کیا، اور مہمان نوازی میں جتنے لوگ آئے سب کے لیے ایک اونٹ ذبح کیا، ایک آدمی کے نام پہ ایک، اور اس کے بعد مہمان کتنا کھائے گا؟ 2-4-10 بوٹی کھائے گا، باقی اونٹ غریبوں میں تقسیم کر دیتا۔ تو غریب بھی وہاں پڑے رہتے تھے، اور اس کے بعد جب جانے لگتے مہمان تو پھر ان کو بکریاں اور جو ہے اونٹ تحفے میں بھی دے دیتا کہ یہ بھی لے کر کے جاؤ۔ سخاوت بڑی مشہور تھی اس کی۔ اس کے بیٹے عدی یہ اسلام لائے، حاتم تائی کو اسلام نہیں ملا، وہ نصرانی اور کرسچین اور اسی پر مر گئے، لیکن ان کے بیٹے عدی، ان کی بیٹی صفانہ، ان کو اسلام نصیب ہوا۔ اور جب یہ اسلام لائے تب انہوں نے اپنے آپ کو ہلکا محسوس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے آگے میرے باپ کی سخاوت کچھ بھی نہیں تھی۔ بیٹی کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد حضرت عدی بھاگ آئے تھے۔ تو بیٹی کا جب تعارف ہوا کہ حاتم تائی کی بیٹی ہے تو آپ نے اتنی تکریم، اتنا احترام کیا، کہا کہ تم اگر کسی کے ساتھ جا سکتی ہو، کوئی تمہارا ساتھی ہو تو چلی جاؤ، یعنی اسے قید نہیں کیا، سزا نہیں دی۔ اب مدینہ سے حائل یا وادی توارن 350-380 کلومیٹر، باہر جب آئی جانے کے لیے کہ آزادی مل گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والد حاتم سے زیادہ سخی ہے، تمہیں آزادی مل گئی، اسی پر خوش ہو، جاؤ کہو کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، میں کیسے جاؤں گی اپنے قبیلے میں، سواری مانگو۔ گئی سواری مانگا، آپ نے سواری بھی دے دیا۔ سخاوت، اللہ کے نبی سے بڑا کوئی سخی دنیا میں نہیں تھا، لیکن مشہور حاتم تائی کی سخاوت ہے۔ اس حدیث کو حضرت عدی حاتم تائی کے بیٹے روایت کرتے ہیں، عدی بن حاتم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہنم کا ذکر کیا، اور جب ذکر آپ کے سامنے جہنم کا ہوا تو آپ نے چہرہ پھیر لیا، اور بہت زیادہ پھیر لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد کہا اتقوا النار، تم جہنم سے بچو، بچاؤ کا سامان تیار کرو، اور اس کے بعد پھر چہرے کو پھیر لیا اور کہا کہ اتقوا النار، جہنم سے بچاؤ کا انتظام کرو، چاہے کھجور ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو، اور کچھ صدقہ کرنے کے لیے نہ ہو
تو اچھی اور بھلی بات کہہ کر کے جہنم سے بچاؤ کا سامان تیار کرو۔ یعنی انسان کے پاس آج خوشحالی ہے، آدمی اڑا دے گا پان میں، گٹکے میں، پراگ میں، فضول چیزوں میں، لیکن صدقہ کرنے میں آج انسان پیچھے ہے۔ اگر کسی سے کہے بھائی ذرا کسی کی مدد کرنا ہے، کوئی کسی کی پڑھائی کی مدد کر دو، کسی دینی کام میں، تو آدمی دنیا کی مصیبتیں بیان کرے گا۔ چلو فلاں جگہ یہ گیم ہے، یہ ناچ ہے، یہ گانا ہے، یہ پروگرام ہے، سب کے پاس پیسہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ابھی مولانا کہہ رہے تھے نا کہ سب سے بڑا دشمن انسان کا شیطان ہے، اور اسی سے ہمیں جنگ کرنی ہے۔ اور شیطان کو آپ صرف سنت کی پابندی سے ہی رسوا کر سکتے ہیں، اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جہنم سے ڈراتے تھے۔ امام مالک نے اپنی کتاب الموطا میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ایک دن تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، یہ جو تم آگ دیکھ رہے ہو نا دنیا میں، آگ سفید سرخ آگ، یہ آگ سرخ آگ، دنیا کی آگ بڑی ہلکی ہے، جہنم کی آگ سیاہ ہے، یعنی اتنی زیادہ تیز گرم کہ سرخ کے بعد سیاہ ہو گئی، یعنی آگ بھی ہے، سیاہ بھی ہے، اور بڑی خطرناک آگ، دنیا کی آگ اس کے مقابلے میں 70 درجہ ہلکی ہے۔ امام مسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جہنم کے عذاب کا جہاں بیان آتا تو ہلکے عذاب کا ذکر کرتے۔ اب غور کیجئے، اندازہ کیجئے، ہم تھوڑی سی گرمی سے پریشان ہیں، اب قبر کی گرمی، موسم کی گرمی، جہنم کی گرمی کا اندازہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اہون اہل النار عذابا ابو طالب، جہنم کا ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ دوسری بات میں کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ انہوں نے آپ کی اتنی مدد کی، ان کو کیا ملے گا؟ وہ تو کفر پر مرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو میری وجہ سے جہنم کا ہلکا عذاب ہوگا۔ میں نے انہیں بیچوں بیچ جہنم میں پایا، گہری جگہ، تو میں نے انہیں وہاں سے نکال کر میری وجہ سے اللہ نے جہنم کی چھچلی جگہ پہ کر دیا، اور بالکل ہلکا عذاب دے دیا ان کو۔ اور ہلکا عذاب یہ ہے کہ ان کے سر میں آگ کی ٹوپی پہنائی جائے گی۔ ٹوپی جیسے ہیلمٹ آپ پہنتے ہیں نا، آگ کی ٹوپی، آگ کا ہیلمٹ سمجھ لیجیے، اور پیر میں آگ کی جوتی پہنا دی جائے گی۔ یغلی منہما دماغہ، نیچے آگ کی جوتی، سر میں آگ کی ٹوپی، اور اس سے ان کا جسم دماغ پورا کھولتا رہے گا۔ یہ ہلکا عذاب ہے میرے بھائی۔ اب سوچے بھاری عذاب کتنا ہوگا، کتنا خطرناک ہوگا۔ اب سوال ہے کہ عذاب ہوگا کس کو؟ مشرک کے لیے تو عذاب پکا ہے۔ سب سے خطرناک جو جرم ہمارے سماج کے اندر پایا جاتا ہے، مشرکین کے لیے تو اس سے کوئی چھٹکارا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے بڑی صراحت سے کہا کہ مشرک تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط کی مثال دیا کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ جانا جس طرح محال ہے، اسی طرح سے جنت کے اندر مشرک کا جانا محال ہے۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سماج میں کچھ لوگ مغرور یا متکبر یا گھمنڈی قسم کے ملیں گے۔ تکبر چاہے عبادت کا تکبر ہو، یا اپنی برتری کا تکبر ہو، علم کا تکبر ہو، دولت کا تکبر یا گھمنڈ ہو، طاقت کا گھمنڈ ہو، عہدے منصب کا ہو، گھمنڈ اور تکبر انسان کو ذلیل بھی کرتا ہے اور رسوا بھی کرتا ہے اور جہنم میں بھی لے کر جاتا ہے۔ ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، گھمنڈی آدمی کو،
شیخی بگھارنے والے آدمی کو، قابل زبردستی بننے والے کو، یعنی جو اپنے آگے کسی کو کچھ نہ سمجھے، نہ قرآن کو، نہ حدیث کو، نہ سنت کو، اپنی منمانی زندگی گزارے، اللہ ایسے لوگوں کو نہیں پسند کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یحشر المتکبرون یوم القیامہ، قیامت کے دن گھمنڈی لوگ، تکبر کرنے والے لوگ چیونٹیوں کی مانند اٹھائے جائیں گے، جن کی شکل انسان کی ہوگی۔ چیونٹی آپ دیکھ رہے ہیں، چیونٹی ہے، لیکن اب سوچیں کہ کوئی آدمی چیونٹی کی طرح چھوٹا ہو، آنکھ ہے، پیر ہے، ہاتھ ہے، ناک ہے، سب ہے، بونا آدمی آپ دیکھیے کہ آدمی کتنا تعجب کرتا ہے، لیکن اب اتنے حقیر ہوں گے کہ چیونٹیوں کی مانند ہوں گے اور انسانوں کی شکل ہوگی، اور انہیں اسی حال میں انہیں اٹھایا جائے گا اور ہانک کر کے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ آج سماج میں تکبر کتنی خطرناک چیز ہے۔ عورتوں میں تکبر اور گھمنڈ ہے، خوبصورتی کا تکبر ہوتا ہے، باپ کی دولت کا تکبر ہوتا ہے، اعلیٰ ڈگری اور اونچی تعلیم کا تکبر ہوتا ہے، اور مردوں میں تکبر ہوتا ہے، دولت کا تکبر، منصب عہدے کا تکبر، علم کا تکبر، اونچے خاندان کا تکبر، الگ الگ قسموں سے انسان تکبر کرتا ہے۔ متکبر اور گھمنڈی انسان چیونٹیوں کی شکل میں، جو انسان کی شکل میں ہوں گے، چیونٹیوں کی مانند ہوں گے، اٹھائے جائیں گے اور ہانک کر کے انہیں جہنم میں لے جایا جائے گا، اور پھر طینۃ الخبال، جہنمیوں کا خون اور پیپ جہاں گرتا ہے وہ انہیں کھانے پینے کو دیا جائے گا۔ متکبر تھے نا، گھمنڈی تھے، کھانے پر عیب لگاتے تھے۔ آج جب سے ہمارے درمیان خوشحالی آئی، جتنا کھانا ہم کھاتے ہیں آدھا پھینک دیتے ہیں۔ ہوٹل میں جائیں گے، ڈھابے پہ جائیں گے، شادی بیاہ ہے، پھینک دیتے ہیں، نہ تو غریبوں کو کھلاتے ہیں اور نہ خود اسے لے کر کے آتے ہیں کہ گھر میں کوئی کھا لے گا، اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، رزق کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ تو متکبر اور گھمنڈی کا انجام یہی ہوگا کہ جہنمیوں کا خون، پیپ، پیشاب یہ انہیں کھانے کے لیے ملے گا۔ کہ دنیا میں تو گھمنڈ کرتے تھے نا، میرے روزی کو حقیر سمجھتے تھے، رزق کی جو ہے بے حرمتی کرتے تھے۔ اللہ نے جہنمیوں کا جہاں ذکر کیا فرمایا من ورائہ جہنم ویسقى من ماء صدید یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِمْ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ اب ایسی صورت میں ایمان والے کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اس کو امام ابن الجوزی نے صفت الصفوہ میں ایک واقعے کی شکل میں نقل کیا ہے۔ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے گھر میں تھا اور وہ قرآن کی آیت پڑھ رہی تھی، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم پر احسان کیا، دین اسلام کی نعمت سے نوازا، رسول بھیجا، کتاب عطا کی اور اس پر ہم ایمان لائے۔ رسولوں کا زمانہ بہت لوگ پائے، کتاب بھی بہت لوگ پائے، لیکن ایمان کی توفیق، ہدایت سب کو نہیں ملی۔ یہ کتنا بڑا احسان ہم پر اللہ کا ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ اس زمین پر اللہ نے جو سب سے بڑا احسان کیا وہ آخر رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے احسان کیا، کہ دنیا ظلم اور جبر کی کس گہرائی میں تھی۔ سوچیں کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیں، کمزور کا مال طاقتور ہڑپ کر جائے، خون خرابے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا سبق سکھایا، ایک دوسرے کے احترام کا سبق سکھایا۔ اسلام کی برکت دنیا میں جہاں جہاں اسلام پہنچا ہے، اللہ نے اس ملک کو رحمت اور برکت سے نوازا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں مسلمانوں کے وجود سے پہلے ایک مذہب اور دین کی شکل میں ستی کی رسم رائج تھی کہ مذہبی رہنما کے حکم کے مطابق جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا،
विधवा औरत, तो उस शौहर की आग में, चिता में उस औरत को मनहूस समझकर ढकेल दिया जाता, जला दिया जाता। ये सती की रस्म थी माजी करीब तक, और आज भी कहीं कहीं सती की रस्म बहुत कानूनी तौर से तो घर से मना है, लेकिन मजहबी तौर से आज़ादी है। और वो औरत चीखती रहती, चिल्लाती रहती, भाई मेरा क्या कसूर है, अगर शौहर मरा तो मैं कैसे मनहूस हूँ, लेकिन मजहबी रहनुमा के हुक्म के लिहाज से उसे आग में जला दिया था। जहाँ जहाँ इस मुल्क में इस्लाम आया, मुसलमान गए, अल्लाह के नबी की रहमतुल लिल आलमीन रहमत बन करके इस्लाम आया है। मुसलमानों के लिए भी, गैर मुस्लिम औरतों के लिए भी, जानवरों के लिए भी, चरिंदों परिंदों दरख्तों के लिए, पूरी दुनिया के लिए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, फरमाया ए प्यारे हबीब, हमने तो पूरी दुनिया के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा है। नबी की बेसत और आपसे बड़ा एहसान ज़मीन वालों पे, यानी इस एहसान का बदला कोई दे ही नहीं सकता, इतना बड़ा एहसान है। कहते हैं कि हज़रत आयशा इस आवत को पढ़ती, फमन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ने हम पर एहसान किया, ववक़ाना अज़ाबस समूम, और हमें जहरीले और जहन्नम के अजाब से बचाया। कहती हैं ये आयत पढ़ती रोती, और उसके बाद मैंने सुना, और उसके बाद पढ़ रही थी तो मैं घर से निकला और बाजार से कुछ खरीदने के लिए निकल गया, और वापस आया तो देखा कि अभी वो नमाज में उसी आयत को दोहरा रही हैं और वही आयत पढ़ रहे, फमन्नल्लाहु अलैना ववक़ाना अज़ाबस समूम, और रो रही है। ईमान का तकाजा कि आदमी कद्र करे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और शख्सियत की, किताबुल्लाह की, दीन इस्लाम की कद्र करे। इससे बेहतर रहनुमाई बंदे को कहीं और नहीं मिलेगी। सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम लोग एक दिन मजलिस में बैठे हुए थे, जोर से एक आवाज आई, किसी चीज के गिरने की आवाज आई। तो आपने पूछा अतदरून मा हाज़ा, तुम जानते हो ये आवाज कैसी है? हमने कहा अल्लाह उसके रसूल ज्यादा जानते हैं, हमें क्या पता, आपको शायद इल्म हो। तो आपने फरमाया कि हाज़ा हजरुन रुमिया बिही फिन्नार मुंदु 70 खरीफा, ये एक पत्थर है जो 70 साल पहले फेंका गया था जहन्नम में, और आज जहन्नम की जड़ तक ये पहुंचा है। अब अंदाजा कीजिए कि जहन्नम की गहराई कितनी खतरनाक है, आग कितनी खतरनाक है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, हमें अल्लाह का खौफ, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना चाहिए। जहन्नमियों का खाना, जैसे हमें आज प्यास लगती है तो हम जूस पीते हैं, गन्ने का जूस, आम का जूस, बेल का जूस, प्यास को बुझाने के लिए। जहन्नमियों को ज़क़ूम के दरख्त का जूस, ज़क़ूम एक फल है जहन्नम का, वो जहन्नम की जड़ में उगेगा, और जहन्नमी जब प्यासे होंगे तो ज़क़ूम के दरख्त का उस फल को तोड़ करके उसका जूस बनाकर दिया जाएगा पीने के लिए। वो जूस जहन्नम का कितना जहरीला होगा। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर ज़क़ूम के दरख्त का, उसके फल का एक कतरा जमीन में गिरा दिया जाए तो पूरी दुनिया में जितने पानी है, खाने की जितनी चीजें हैं, सब जहर बन जाएं। एक कतरा ज़क़ूम से पूरी दुनिया के खाने पीने के सारे सामान जहर बन जाएं। फरमाया कि फ़कैफ़ बिमन यकूनु तामुह, सोचो उसका क्या हाल होगा जिसे ज़क़ूम ही खाने के लिए मिलेगा। और उसके बाद हर जुमा को आप पढ़ते हैं ना सूरह आला और सूरह अल-गाशिया। सूरह अल-गाशिया में एक लफ्ज़ है ज़री', है ना वाला ना, आयत पढ़िए जरा, ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू। ये क्या है? एक कांटेदार घास है जहन्नम की, न कोई खाएगा तो न प्यास उसकी बुझेगी और न उसको खाने से उसकी भूख मिटेगी। कांटेदार घास होगी और उसके बाद
طعامن ذا غصۃ عذابا علیما، جہاں جہنمیوں کے کھانے کا ذکر کیا گیا کہ وہ حلق میں پھنس پھنس کر کے وہ کھانا اترنے والا ہوگا، اور اس کے بعد دوسری جگہ جہنمیوں کے کھانے کا ذکر کیا گیا کہ طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، کہ اس کے کھانے کی جو شکل ہوگی جیسے شیطان کا سر، ڈراؤنا زہریلا، اس طرح سے جہنمیوں کو کھانے کے لیے کھانا ملے گا۔ اور ذا غصۃ عذابا علیما، تو یہ گرمی کا جو موسم، گرمی کے جو حالات ہے، گرمی کے جو صورتحال ہے، ان حالات میں ہمیں اپنی آخرت کی گرمی کی فکر کرنی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات، توبہ اور استغفار، وقت پر نمازوں کی پابندی، زبان کی حفاظت، کبر یا غرور یا جہنم سے دور رہنے کی تدبیر اپنانا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے تھے جب اس آیت کو پڑھتے کہ جہنمیوں کو جہنم میں گھسیٹ کر ڈالا جائے گا، تو جہنم کی جب آیت آتی تو روتے اور بار بار روتے تھے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہماری گھوڑی بدکنے لگی، گھوڑی ایک سواری ہے، اگر کودنے لگتی تو ہم سوچتے کہ ضرور ہم سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہوئی، یعنی کوئی غلطی ہو جائے تو آدمی کسی کو کوسنے کے بجائے پہلے اپنے گناہ کو یاد کرے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے تھے، تابعی ہیں، بہت بڑے فقیہ امام ہیں، کہ جہنم کی یاد تو میری ہنسی ختم کر دی۔ جب سے میں نے جہنم کو یاد کرنا شروع کیا، جہنم کی یاد نے ہنسی کو ختم کر دیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر میں حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی تنہا، اور کوئی نہیں تھا، اکیلے تھی، رو رہی تھی بیٹھ کر کے۔ ذرا اندازہ کیجئے، غور کیجئے کیا ان کی ذہنیت، کیا مزاج تھا، اور ہم کہاں پہنچے۔ کہتی ہیں گھر میں تنہا بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اسی درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ کوئی آدمی گھر میں جائے، بیوی کو روتا ہوا پائے تو بے چینی تو ہوگی نا، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی مصیبت۔ کہا عائشہ ما یبکیک، کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ آج ہماری تنہائی، جب سے ہماری یہ مشین آ گئی موبائل، نوجوان مجلسوں میں بیٹھے رہتے ہیں لیکن کسی کی طرف دیکھتے نہیں۔ مہمان آ جاتا ہے، والدین اگر کچھ کہہ دیے کہ بیٹے دیکھو مہمان آئے، تو بچے اپنے والدین کو گھور کر دیکھتے ہیں، منہ بنا کر دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے جو نوجوان یہاں تک پہنچ چکے۔ بیٹیاں گھروں میں موبائل میں اور گیموں میں جب مصروف رہیں گی، ماؤں پر وہ چیخ پڑتی ہیں جب کوئی کام انہیں بتا دیتی ہے تنہائی میں، اور کہیں گے تنہا تھے، تنہائی میں وقت نہیں گزرتا۔ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ ذکرت النار فبکیت، اللہ کے نبی میں تنہا بیٹھی تھی، جہنم کو یاد کر کے رونے لگی، بس اور کچھ نہیں رونے کا سبب ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان بالآخرہ، یہ ہے میرے بھائیوں اور دوستو آگ کو، جہنم کو یاد کر کے رونا۔ پھر حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا، آپ تو بلند مقام پر ہوں گے، نبی ہیں، اعلیٰ درجہ ہوگا، قیامت کے دن آپ اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے یا بھول جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ 3 جگہیں ایسی ہوں گی جہاں کوئی کسی کو نہیں یاد کرے گا، میں بھی تمہیں نہیں یاد کروں گا۔ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو فلاں کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، نبی نے کہا کہ یا معشر قریش انقذوا انفسکم فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے قریش کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اپنے چچا، پھوپھی، بیٹی سب سے کہا کہ اپنی فکر کرو، میں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ میرے بھائی اور دوستو خود تیاری کرو، کسی کے اوپر آپ تکیہ اور بھروسہ کر کے زندگی کو برباد مت کرو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں مگر تقوی کے ذریعہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں بلند وہی ہوگا جو متقی ہوگا۔ خاندان، حسب، نسب سے کچھ نہیں فرق پڑتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے جب سوال کیا کہ قیامت کے دن تو آپ اپنے اہل خانوں کو یاد رکھیں گے یا بھول جائیں گے؟ آپ نے کہا عائشہ 3 جگہیں ایسی ہوں گی جہاں کوئی کسی کو نہیں یاد کرے گا، میں بھی نہیں یاد کروں گا۔ کون سی 3 جگہیں ہوں گی؟ پہلی جگہ عند المیزان، جہاں بندے کی نیکیاں تولی جائیں گی، اللہ تعالی میزان عدل قائم کرے گا اور لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا، بندے کے سامنے اس کی نیکی بدی سب ہوگی اور جو کچھ کیا ہے سب اس کے سامنے ہوگا، وزن ہوگا اور بندے سب کچھ بھولے رہیں گے جب تک وہ یہ نہ جان جائے کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا جھک رہا ہے، وزنی ہو رہا ہے یا اوپر اٹھ رہا ہے، سب کچھ بھولا ہوگا۔ وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، انسان نے جو کچھ کیا ہے اس کا نامہ عمل اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا، پورا رزلٹ اس کو دے دیا جائے گا۔ آج رزلٹ آتا ہے نا، ابھی تو 10ویں کا 12ویں کا رزلٹ آتے جا رہا ہے مختلف ریاستوں میں، آپ اندازہ کیجئے کہ رزلٹ کے وقت آدمی کتنا خوش ہوتا ہے یا کتنا اداس ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب تک نامہ عمل میں، میزان عمل میں نیکیاں بدیاں تولی جائیں گی، میں سارے لوگ ہر چیز کو بھولے ہوں گے، میں بھی سب کچھ بھولا ہوں گا، کسی کو نہیں یاد کروں گا۔ آپ اندازہ کیجئے ایک نیکی کوئی کسی کو دینے والا نہیں ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، آدمی باپ سے بھاگے گا، بیٹے سے بھاگے گا، بیٹی سے، رشتہ داروں سے، ہر آدمی اپنی نفسی نفسی میں ہوگا۔ اس دن کو یاد کیجئے میرے بھائیوں، کیسے اس دن وہ دن کیسا آپ کا ہوگا، اس دن کے لیے آپ کیا تیاری کر رہے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صحیح بخاری مسلم میں کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہوتی ہے۔ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، میں اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے زندگی بھر میں سب سے جو اچھی اور پیاری دعا مانگی انہوں نے وہ یہی دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور مغرب اور فجر میں سلام پھیرنے کے بعد 10 بار اس کو پڑھتے، ظہر، عصر اور عشاء میں 1 بار پڑھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن اور رات میں 100 بار اس کو پڑھ لیا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اور اولاد اسماعیل علیہ السلام سے، اولاد اسماعیل اس لیے کہ دنیا میں اس سے اعلیٰ خاندان کوئی نہیں، اسی خاندان سے اللہ نے ہمارے نبی کو چنا، اس خاندان سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور قیامت کے دن نامہ عمل میں نیکیاں جب تولی جائیں گی تو اس کلمے سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہوگی، جتنا زیادہ کسی نے اس کلمے کو پڑھا ہوگا اس کے نیکیوں کا پلڑا اتنا زیادہ وزنی ہوگا۔ اس دن کی تیاری کیجیے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یہ پہلی جگہ ہوگی جہاں کوئی کسی کو نہیں یاد کرے گا۔ دوسری جگہ عند الصراط بین ظہران جہنم، پل صراط، جہنم کے اوپر سے جو پل ہوگا گزرنا ہوگا، آدمی گھبرا جائے گا، لیکن اللہ ایمان والے کو اپنی رحمت کے ذریعے اس پل کو بڑی آسانی سے پار کرا دے گا۔ لیکن ایمان، تقوی، توحید کی نعمت، سنت کی پیروی، تو جب وہاں پہنچے گا سب کچھ بھول جائے گا، جب گزر جائے گا تو سب زندگی نارمل ہو جائے گی۔ تیسری جگہ جب نامہ عمل تقسیم ہوگا، بندے کا رزلٹ بڑھ رہا ہے، نیکی تولی گئی، اب نامہ عمل دائیں میں ملا یا بائیں میں،
دائیں میں ملا یا بائیں میں یا ایک جگہ پیٹھ وراء ظہرے پیٹھ پیچھے، تو پیٹھ پیچھے بھی یہ بدنصیبی کی علامت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ خوش ہو جائے گا، اور اتنا خوش ہوگا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، دیکھو ذرا میرا رزلٹ پڑھو تو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا کہ یہ دن آنے والا ہے، اس لیے میں نے تیاری کر دی تھی۔ اور فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اپنی مرضی کی خوشحال زندگی گزارے گا۔ اور جس کو نامہ عمل بائیں ہاتھ میں ملا یا پیٹھ پیچھے سے ملا تو کہے گا کاش کی مجھے میرا نامہ عمل ہی نہ دیا جاتا۔ جیسے بری خبر ہوتی ہے تو کہتے ہیں نا ارے یار اس سے اچھا تو یہ خبر دیے ہی نہ ہوتے، تو کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، اور پھر اس کی سزائیں مقرر ہوتی جائیں گی۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ اللہ کا خوف رکھے، ایمان اور تقوی اختیار کرے، اور اللہ کے عذاب، جہنم سے عذاب سے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرے۔ یہ گرمی سردی کا موسم عام لوگوں کے لیے موسم ہے، موسم وبھاگ اپنی اپنی خبریں بتائے گا۔ مومن آدمی ان موسموں کی تبدیلی سے اللہ رب العالمین نے جو اسے موسم کی شکل میں ایک نعمت دی ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیر لیتے نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے رب اجرنی من النار، رب اجرنی من النار، رب اجرنی من النار، اور عام حالات میں بھی دعا پڑھتے تھے اور کہتے کہ جب کوئی رب اجرنی من النار کہتا ہے تو اللہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے، اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے سامنے روایت صحیح بخاری کی ہے، ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ بڑی نیک ہے، دیندار ہے، اللہ والی ہے، دن کو نفلی روزہ رکھتی ہے، رات کو تہجد پڑھتی ہے، لیکن زبان کی بڑی تیز ہے، تیز ترار ہے، پڑوس کے لوگ اس سے بڑے عاجز ہیں، ستاتی ہے، اس سے پیچھا چھڑائیں گے کہ اس کا سامنا نہ ہونے پائے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ دوسری عورت کے بارے میں پوچھا گیا، کہا کہ وہ نفلی نمازیں نہیں پڑھتی، نفلی روزے نہیں رکھتی، فرائض کی پابندی کرتی ہے، لیکن زبان کی بڑی پیاری ہے، بچے بوڑھے عورتیں محلے والے بڑے خوش ہیں اس سے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی۔ یہ فرمان رسالت تربیت دیتا ہے کہ آدمی طاقت کا، پاور کا، قوت کا غلط استعمال نہ کرے۔ یہ زبان بڑی تیز و ترار ہے۔ جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے نصیحت کی اور کہا کہ امسک علیک لسانک ھذا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا کیا زبان کا بھی حساب کتاب ہوگا؟ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ، ہم جو گفتگو کرتے ہیں کیا اس کا بھی حساب کتاب ہوگا؟ معاذ بن جبل کون ہے پتہ ہے؟ اس پوری امت کے اندر حلال اور حرام کا سب سے زیادہ علم صحابی رسول معاذ بن جبل کو ہے۔ کتنا اونچا مقام ہے، بڑے بڑے صحابہ تھے، جیسے ہوتا ہے نا کوئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے کسی چیز کا، تو کہا یہ اس کے اسپیشلسٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اتنا اعتماد کرتے کہ اپنی زندگی میں انہیں یمن جیسی، یمن آج ایک ملک ہے، عہد نبوی میں ریاست تھی، اسٹیٹ، وہاں کا والی اور گورنر بنا کر بھیجا، ایک ذمہ داری پوری دے دی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب عہدہ منصب ہے، پاور ہے، تو یہ نصیحت کہ زبان کا صحیح استعمال کرنا، تو انہوں نے سوال کر دیا کہ اس کا بھی حساب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہنم میں جانے والوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جو زبانوں کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، سنت کی پابندی اور حدیث رسول بار بار آپ سنتے ہوں گے، بندہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھے۔ بدکار اور طوائفہ عورت
جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت عطا کی۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ توحید و سنت کی پابندی کے ساتھ ساتھ خدمت خلق، سوشل کام، یہ گرمی کا موسم ہے، پانی کا انتظام کرنا، کسی بوڑھے کو ضعیف ہے اس کو لاٹھی اور ہاتھ پکڑ کر مسجد تک لا دینا، روڈ کراس کر رہا ہے روڈ کراس کرا دینا، کسی کا سہارا بن جانا، کسی بھولے کو راستہ بتا دینا، نیکیاں کبھی حقیر نہیں ہوتی ہیں۔ اور آپ نے یہی فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ایک کھجور کا ٹکڑا، کھجور پوری نہیں، تھوڑا سا ہی خرچ کر کے جہنم سے بچاؤ کا اپنا انتظام کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی موسم گرما کا یہ پیغام، اس موسم کی تیزی، لو دھوپ، یعنی ہر آدمی گرمی گرمی چلاتا ہے، ہمیں ایمان کی وہ حرارت عطا فرمائے، ایمان کی وہ نورانیت عطا فرمائے کہ اس پیغام کے ذریعے ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں اور جہنم سے حفاظت کا سامان تیار کر سکیں۔ اور نظام آباد جیسے قصبے میں، چونکہ پہلی بار اس قصبے میں آنا ہوا، جب مولانا فاروق عبداللہ صاحب نے ذکر کیا کہ پروگرام ہے، میں نے کہا چلا جائے، دیکھا جائے، لوگوں سے ملا جائے۔ بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کر کے، آپ لوگوں سے مل کر کے، آپ لوگوں کی حاضری کو دیکھ کر کے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی محنت اور حاضری کو قبول فرمائے، اور ہماری جمعیت یا جماعت اور ہمارے علماء اور جو ذمہ داران یہاں تشریف لاتے ہیں ان تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماشاء اللہ۔